جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کسی کا ہے؟ میں ایک سوال یہ ہے کہ جی جی. میں نہ چاہتی ہوں پرسکون رہوں. مطلب میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا پریشان ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی عبادت کا ہے اس میں زیادہ، یا قرآن پڑھنے کا، یا تو وہ مجھ سے نہیں ہو پاتا کیونکہ میں نے چھوٹا سا کا مسئلہ ہوگا نا کہ مطلب بچے نے جلدی مچا دیے، جلدی سے مجھے کھانا دے دے، تو میں اس سے پریشان ہو جاؤں گی. مطلب میرا وہ سارا جو پرسکون حالات ہے نا جس میں میں کام کرنا چاہ رہی تھی وہ سارے خراب ہو گئے ہیں، درہم برہم ہو گئے ہیں. جی عائشہ، آپ گئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹھیک ہے روٹین آپ کی درم برم ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بھی کوئی انٹرفیرنس آ گئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ایک یہ بات اور. ٹھیک ہے. سکون اپنے دماغ کا کیسے مطلب دماغ کیسے پرسکون اور ایک اسٹیبل حالت میں رکھا جائے کہ ہر کو ٹھیک ہے. ڈسٹرب نہیں ہونا. آتی رہتی ہیں مشکلیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے آپ یعنی کسی اور کے فائدے کے لیے بھی میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. مثلا آپ کیوں اپنے دماغ کو پرسکون حالت میں رکھنا چاہتی ہیں؟ یا چلیں ٹھیک ہے، پہلے اسی سوال کا جواب، آپ اپنے دماغ کو پرسکون حالت میں کیوں رکھنا چاہتی رکھنا چاہتی ہوں ہیں؟ ہوں. کیونکہ نا اس سے میری جو اپنی سوچ چل رہی ہوتی ہے نا دماغ میں، اس کو میں ہوں. اپلائی کر سکتی ہوں. یعنی کہ میں کچھ چاہتی ہوں کہ میں عبادت کروں، اچھا. یا میں قرآن پڑھتی، یا میں کوئی اچھا کام کروں، یا کوئی لیکچر سن لوں. اس کے لیے اچھا. نا مجھے ڈسٹربنس نہیں چاہیے ہوتی. رائٹ. رائٹ. اچھا، آپ چاہ رہی تھی نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، یا کوئی لیکچر سنا جائے، یا کچھ اور کیا جائے اس طرح کا کام. ٹھیک ہے. اور جی بیچ جی میں ہاں. کیا ہوا؟ بیچ میں بچہ آ گیا کہ ماما بھوک لگی ہے اور مجھے پراٹھا بنا دیں. ٹھیک ہے. ہوں. آپ کے دماغ کے اندر یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، کانسنٹریٹ کرنا ہے، اپنی سوچیں جو میں پختہ کر رہی ہوں ان کو اپلائی کرنا ہے. کہاں اپلائی کرنا ہے؟ کس سوچ کو؟ یہ جو آپ سارا کچھ لیکچر تلاوت سے سیکھیں گی کدھر اپلائی کریں گی؟ دنیا میں، دنیا میں کس جگہ پہ؟ گھر میں. گھر میں. ابھی اس مومنٹ میں کس جگہ پہ؟ آپ کی نظر میں کیا عبادت، یہ جو چار کام آپ نے کہے ہیں کیا یہ ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ عبادت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ آپ سکون کیوں قائم رکھنا چاہتی ہیں، اپنے دماغ کا سکون. اور اگر تیسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ اگر آپ اپنے دماغ کا سکون برقرار نہیں رکھ پاتی تو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اگر ان 3 سوالوں کے جواب مل جائیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ یار یہ ہم رمضان میں کون سی سچویشن ہے جس کو کہ ہم ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں، کون سی بہتری ہے، کون سی ایلیویشن ہے جس کو ہم نے لے کے آنا. ٹھیک ہے. ٹل دا ٹائم جسٹ گیو می اے منٹ، آئی ایم کمنگ. اچھا جی، آئی ایم ریئلی سوری. جو عائشہ کو سچویشن درپیش تھی مجھے ایگزیکٹلی وہی سچویشن آ گئی. ڈسٹربنس ایٹ ہوم. اچھا جی. یس عائشہ اب آپ مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب دیں اور بڑے تحمل سے دیجیے گا. بہت جینون ہونے چاہیے آپ کے آنسر جو آپ کے ریئل تھاٹس ہیں. اونلی ان دیٹ کیس آپ کو یہ پتا چلے گا سکون خراب کیوں ہوتا ہے، سکون کیوں نہیں رہ پاتا. اچھا جی، تو اب عائشہ آپ کے میں جواب کی منتظر ہوں. آپ نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ دماغ کا سکون کیوں قائم رکھنا چاہتی ہیں. بالکل. اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ نا میں اس سے اپنی جو میری سوچ ہے نا میں اس کو اپلائی کر سکتی ہوں. کوئی ایک جو مثال میری سوچ کو اپلائی کرنے کی. یعنی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں میں چاہ رہی ہوں کہ میں نا ہر کام آرام آرام سے کروں، یا سب سے اچھی طرح بات کروں. میں یہ چاہ رہی ہوں رمضان میں کسی سے چیخوں چلاؤں نہ، بدتمیزی نہ کروں. ٹھیک ہے. یہ میری سوچ ہے بالکل. اور اس میں نا مجھے ایک دم کسی نہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کا سامنا ہو گیا ہے جو میں ٹھیک اس ہے. وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو میں پھر یہ ہوگا اس میں نا انوالو تو ہونا پڑے گا، پریشر ہوگا کیونکہ تو لیکن میں اس سے اپنی ساری وہ سکون بھول جاؤں گی دماغ کا، اور میری مرضی مطلب میرا وہ سکون ایک بار خراب ہو جائے تو پھر میں واپس اس پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ نے اپنے کرنا دماغ پڑتا کی سوچ کو اپلائی کرنا تھا خواتین کی یا ہماری زندگی میں جہاں سے پرابلم آتی ہے ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز، اور خاص طور پہ
میں کلاس میں بیٹھی ہوں تو مثلا بچہ آ جائے گا، جوتا نہیں مل رہا، مجھے پاک جانا ہے، مجھے تیار کر دیں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں تلاوت کر رہی ہوں، نماز پڑھی ہوں، اور بیچ میں انٹرپشنز ہو رہی ہیں. آپ کے دماغ کی سوچ یہ ہے کہ میں آرام سے بات کروں. میں نے کہا کوئی ایک ایگزامپل دیں. آپ کہہ رہی ہیں آرام سے بات کروں، چیخوں چلاؤں نہیں، پیسفل رہوں. آپ کی سوچ ہی ہے. تو وائی یو ناٹ واچنگ دس سچویشن ایز کہ یار یہ وہ موقع آ گیا اپلائی کرنے کا، میری سوچ کو اپلائی کرنے کا یہ وہ موقع آ گیا. نہیں، میں میرا خود پرسکون نہیں ہوں مینٹلی. مطلب مجھے لگتا ہے یہاں پہ پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے آلریڈی آپ پیس میں نہیں تھی، یہ بات ہے. ہاں، پیس میں نہیں تھی، اور میں پیس حاصل کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کرنا چاہ رہی تھی کہ رمضان ہوگا تو چلو کھانے پینے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور میں آرام سے اپنے دماغ کے سکون کو برقرار رکھ کے اور ایک بہتر سوچ کے ساتھ جیوں گی، یا ٹھیک اچھا ہے، انسان بننے کی کوشش. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، پہلی چیز یہ کہ جو رمضان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، تم بچ جاؤ، تم گاڈ کانشیس بنو، ٹھیک ہے، ایک چیز. اور دوسری طرف اب رمضان دماغ کے پیس کی بات کریں، دماغ کے سکون کی بات کریں، تو دماغ کا سکون کسی سوچ کے باعث ہی بنتا ہے، اور کچھ سوچوں کے باعث ہی خراب ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا دماغ کا سکون ہے، یا آپ یا کوئی بھی اور خواتین جو ہم لوگ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، یا ایون گرلز بوائز، ٹین ایج کے اپنے پرابلم ہیں، میاں بیوی کے اپنے پرابلم ہیں، آدمیوں کے اپنے مسائل ہیں، آفس ٹائپ کی ٹینشنز ہیں، سو مینی تھنگس. تو جو بھی انسان پیس میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے، تو دیر آر سو مینی مینٹل کنسٹرکشنز آر انوالوڈ. ان کی وجہ سے وہ پیس میں ہے، یا ان کی وجہ سے وہ پیس میں نہیں ہے. تو ہمیں اب وہ سوچ آپ کی سمجھنی ہے، ٹھیک ہے. وہ کون سی سوچ ہے جس نے آپ کو پیس میں نہیں رکھا؟ اگر آپ لائف کو، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ زندگی کے بارے میں، رمضان کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ مثلا کیا زندگی میں صرف کھانا پینا ڈسٹربنس کا باعث بنتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. رمضان کے بارے میں کہیں یہ کنسٹرکشن تو نہیں ہے کہ رمضان میں کھانا پینا ہی صرف ہوتا ہے اور یا پھر نہیں ہوتا. یعنی رمضان اور غیر رمضان میں جو فرق ہے، کہیں صرف یہی تو نہیں ہے کھانے پینے کا؟ ایسے نہیں، تو نہیں کہ رمضان کو دیکھ رہی. ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مطلب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ رمضان میں کیونکہ ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں، تو آپ کو تھوڑا عبادت کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو ایکٹیویٹیز کم ہو جانی چاہیے، لیکن اگر ایک ماں کے 4 بچے ہیں، سب کی ہوں ایجز ڈفرینٹ ہیں، ہوں ٹھیک ہے، سب کی ایجز ڈفرینٹ ہیں، تو اس کی ایکٹیویٹیز کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی. اس کی ایکٹیویٹیز تو کم نہیں ہو سکتی. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رمضان کا یہ ہدف نہیں دیا کہ تم نے میرے پاس یہ کچھ عبادت اور یہ کچھ تلاوت لے کر آنی ہے. نہیں، اس نے ایسا نہیں کہا. اس نے یہ کہا ہے جیسا دن گزارے ہو، جیسا دن گزارے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. آج کا دن کل سے بہتر کیا جائے، ٹھیک ہے. لائف میں ایلیویشن آنی چاہیے، تقوی کی طرف سفر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ آل دا وے ہم اپنے آپ کو چینج کر کے ادھر پہنچ جائیں. تو ایکٹیویٹیز، ایک ایکٹیویٹی کھانے پینے کی کم ہوئی ہے، وہ بھی صرف بڑے 2 لوگوں کی، 3 لوگوں کی، 4 لوگوں کی، ٹھیک ہے. نمبر 1، یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے لیے زندگی میں جو سلف صالحین کا یا ہمارے اسلاف کا جو تھا، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے تھے اور اپنے دماغ کو یکسو کر لیتے تھے، اور چیزوں کو سیکھنے کے لیے، تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے قرآن کے ساتھ مختص کر لیتے تھے. یہاں تک کہ حدیث کے درس بھی ختم کر دیے جاتے تھے اور صرف قرآن کے لیے خود کو یکسو کر لیا جاتا تھا. تو یہ اسلاف کے وہ آئیڈیل باتیں ہیں جس جگہ پر ابھی میں نہیں کھڑی، اس جگہ پہ ابھی ہم نہیں کھڑے. میں ایک عورت ہوں، میرے 4 بچے ہیں، اور جو اخلاق ان کو مینٹین کرنا تھا وہ اخلاق مجھے یہ کرنا ہے. جو اخلاق سارے لوگوں کو اچھا کرنا ہے، گمان اچھا کرنا ہے، اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے. وہ پاکیزگی ہم حاصل کریں گے تو ہم رمضان کا ہدف، چاہے وہ بچے سے بات کر کے ہو جائے، اور چاہے وہ کسی کو تلاوت کا موقع مل رہا ہے تو وہ تلاوت کر لے، کسی کو بچے سے اچھا انٹریکشن کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ کر لے، کسی کو مجبوری ہے اگر گھر کے کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے اور مجھے وہ گھر کے کام کرنے پڑ گئے ہیں تو میں وہاں سے وہ کر لوں. تو
شاید عبادت کی ڈیفینیشن ہم نے یہ بنا رکھی ہے کہ صرف تلاوت کرنا ہوتا ہے، صرف تراویحاں پڑھانا ہوتا ہے، صرف دورہ قرآن کروا دینا ہوتا ہے. ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ رمضان کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یا پورے دن کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا عبادت ہیں یا نہیں ہیں، وہ عبادت ہیں یا نہیں ہیں. بالکل یعنی عبادت جب ہے. میں ایک بچے سے اپنے غصے کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اچھا میں ایک نماز پڑھی تھی یا تلاوت کری تھی اور بیچ میں ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے انٹریکٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو حد میں رکھنا تھا، میں اس کو چلا سکتی ہوں، مار سکتی ہوں، بھائی کیوں نہیں بھائی بھیج رہی، بتائیں کیوں نہیں چلا رہی. کیونکہ میں نے اعلیٰ اخلاق کو قائم رکھنا ہے. ایگزیکٹلی یہ کام، یہ جو اس وقت کا پرپز ہے، یہ کیا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے مزاج اور اپنے پیشنس لیول کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی؟ زیادہ محنت کرنی پڑی نارمل سے. ایک آیت سے دوسری آیت میں جانے میں اور 2 نفل کے بعد دوسرے 2 نفل پڑھنے میں جو ٹیمپو یا جو چین چل رہی ہے اس کا پیشنس لیول کتنا تھا، اور ایک پسند کا کام کرنے کے بعد بچے کے کام سے جو بات کرنے کی کے اندر جو آپ کو انرجی ڈالنی پڑی ہے، ان دونوں میں سے صبر کس میں زیادہ تھا؟ بچے والے کام میں. تو پھر عبادت کا جو اجر ہے یا عبادت کون سی زیادہ بڑی ہوئی آپ کے خیال میں؟ سمجھ تو آتی ہے کہ یہ عبادت بڑی ہے بچے والی، لیکن دماغ مطمئن نہیں ہوتا کہ قرآن، رمضان، عبادات، ہاں، یہ تو یہ سمجھ. یہی وہ مسئلہ ہے ایکچولی. ہم نے عبادت کی ڈیفینیشن کو جو بانٹ دیا ہے نا اس چھوٹی سی جگہ میں، ہم نے یہ جو تفریق ڈال لی ہے کہ دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو. بھئی میری کون سی دنیا ہے، میری کون سی دنیا کا کام ہے، مجھے بتائیں میرا کون سا دنیا کا کام ہے جو میرے لیے عبادت نہیں ہے؟ یعنی مومن کی یا مسلمان کی کا وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جو عبادت نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، مجھے مطلب میں اس وقت اگر چاہوں اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، میں ایک آدمی ہوں، ایک عورت ہوں، تو میں کھاؤں پیوں گھوموں پھروں، جو میرے انٹرسٹ ہے میں ان کو فالو کروں. اور کسی ہو گئی فار ایگزامپل اور اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے، اب وہ ان بچوں کی اچھی ٹیک کیئر کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ سارے کام اور ان سارے کاموں کو وہ کسی وجہ سے نبھاتا جا رہا ہے. اگر تو وہ مومن ہے تو اس کے پیچھے دماغ میں ایک ہی وجہ ہے کہ اگر مجھے اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا، مجھے ان بچوں کا خیال کرنا ہے، مجھے ان کی مینٹل ایموشنل نیڈز کا خیال کرنا ہے، مجھے ان کو کھلانا بھی اچھا ہے، ان کے ساتھ کانورسیشن اچھی کرنی ہے، تو ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. تو اب اس میں سے کون سا کام ہے جو عبادت نہیں بنے گا؟ اگر سب آپ عبادات. عبادت کی ہاں، یعنی بچے کے منہ میں نوالا ڈالنا، کھانا کھلانا، اس کے بالوں میں کنگھی کرنا، اس کو ہائیجین کے بارے میں کانورسیٹ اس سے کرتے رہنا، اور اپنی نماز کو مختصر کر کے اپنے بچے کو فیڈ کرانے کے لیے جانا. اپنے دیکھیں ابھی میں اس سیشن کو آپ کے سامنے چھوڑ کے اپنے مہمانوں کو سی آف کرنے کے لیے گئی. میرے خیال میں یہ میں ذہن میں اگر یہ لے کر بیٹھی ہوں کہ یہ بڑی عبادت ہے، اور وہاں لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں یہ چیز کہاں ہے وہ چیز کہاں ہے، میں یہاں سے سیشن چھوڑ کے جاتی وہاں کسی اور کو سننے کے لیے. اگر یہ عبادت کی ڈیفینیشن ہے نا کہ صرف اس وقت میں نے رمضان اور تقوی کی باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں کبھی بھی دوسرا کام جب بھی آئے گی، انٹرپشن آئے گی، وہ میرے لیے رکاوٹ بنے گی، وہ میرے لیے میرا پیس خراب کرے گی. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ اپنے پورے دن میں، پورے ہفتے میں نے 1 گھنٹہ رکھا تھا یار اس کام کے لیے کہ ہم اس میں رمضان کی اچھی اسپرٹ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھیں گے. لیکن پھر بھی پورا یکسو ہونے کے باوجود یا ماحول بنانے کے باوجود ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز آ گئیں. ٹھیک ہے، میرا پیس تو خراب ہو جائے گا، لیکن تب کہ اگر میں یہ نہ سمجھوں کہ یار انسانوں کی زندگی ہے، انسان ہے، یہاں پرفیکشن نہیں ہوتی، یہاں چیزیں خراب ہوتی ہیں، روٹینز خراب ہوتی ہیں، چیزیں گڑبڑ ہو جایا کرتی ہیں، لیکن انسان کی بس ہمت ہے اس کو ٹھیک بھی کر لیتے. سو دس وے، بائی مینٹیننگ دس پرسپیکٹو، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے
پیس کے بارے میں مطمئن ہوں کہ وہ جانیں کہ وہ خراب کہاں سے ہوتا ہے. تو یہ وہ عبادت کی کنسٹرکشن ہے جس نے ہمیں کہا ہے کہ نماز روزہ. اور اب رمضان میں بھی آ کے میں پورا قرآن نہ ختم کروں, اب رمضان میں بھی آ کے میرا قیام لمبا نہیں ہو رہا, بالکل ٹھیک ہے, یہ جذبہ ہے, ہونا چاہیے. لیکن گھر میں مہمان آ جائیں گے, آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے. شاید زندگی کے 2 4 6 سال میں وہ بڑے بڑے گولز نہ حاصل کر پاؤں فارمل عبادت والے. دوسری انفارمل عبادت جو ہر وقت ہو رہی ہوتی, شاید اس کا اجر مجھے زیادہ مل جائے. اس زندگی میں یہی ضرورت ہے زیادہ. بچے کو رلا کے اگر میں نے 1 لاکھ کی تصویر پڑھ بھی لی ہے تو آپ کیا کیا خیال ہے اپنے بچوں کے وقت میں سے وقت کھینچ کے نکال کے اگر میں نے مسجد میں پوری رات بتا لی ہے, یا میں نے دورہ قرآن کروا بھی لیا ہے, تو کسی کا حق کاٹ کے کسی کو حق دینا تو ٹھیک نہیں ہے نا. میں مانتی ہوں کہ کسی کسی زندگی کے ٹائم میں یہ سب چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں, اور جب آپ کچھ کمٹ کرتے ہیں تو زندگی کے کچھ سالوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار اب بچے انڈیپینڈنٹ ہیں, یا ان کی نیڈس یا چھوٹے بھی ایون ہیں, تو اس کی یہ نیڈ دادی سے پوری ہو جائے گی, اور میرے بچے کا یہ والا وقت اس وقت ماں دے دے گی, تو چلو جی میں اپنے حفظ کی تیاری کر لیتا ہوں, یا کچھ اس طرح سے. دوسری طرف یا پھر یہ ہے کہ میرے بچوں کے پاس ابھی اس وقت خالہ ماموں چچا ہیں, تو میں دورہ قرآن کروا سکتی ہوں, یا میں لیکچر لے سکتی ہوں, یا میں سیشن لے سکتی ہوں. تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ڈسٹربنسز ہوئیں گی, ہوتی رہیں گی. عبادت میں کمی کہیں سے بھی نہیں ہوگی. تو عبادت کی ڈیفینیشن کے اوپر غور کیجئے. ٹھیک ہے. رائٹ. اور دوسری بات ایک بس یہ تھی جو میں پوچھنا چاہوں گی, کہ پوچھنا نہیں چاہوں گی, بس میں اس پہ کامنٹ کر دیتی ہوں, کہ جو بات یہ ہے کہ آپ اپنا سکون جب خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سکون آپ کا مینٹل پیس خراب ہوگا تو کیا ہوگا. تو وہ ظاہر آپ کی بات سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اونچا بول دوں گی, چلاؤں گی, میرے اندر انزائٹی آ جائے گی, ہو سکتا ہے اس انزائٹی سے بچے کو جھڑک بھی دیں, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس سے میرا اخلاق خراب ہوگا, اس سے پھر میری عبادت خراب ہوگی, اس سے میرا رمضان خراب ہوگا. تو اگین جو آپ عبادت کرنا چاہ رہی تھی اور جس سوچ کو آپ اپلائی کرنا چاہ رہی تھی, دس واز دا بیسٹ ٹائم کہ آپ اس کو اپلائی کرتے. لیکن اگر یہ سوچ لیا تو پھر آپ کا لاس زیادہ ہوگا. سمجھ میں, یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ آئی, تو مجھے آئی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ اگر میرا دماغ کا سکون برقرار نہ رہ پائے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, پورا مہینہ بے چینی میں گزرتا ہے رمضان کا, اور لا حاصل ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے احساس کے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پچھتاوا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا. مطلب وہ ایک ٹھیک ہے. بار ڈسٹربنس ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ ٹیمپو نہیں بن پاتا دوبارہ اس طرح. نہیں, مطلب آپ نے کون اب کیا کریں, رمضان میں پورا قرآن ختم کرنا ہے. اب کیا ہوا کہ جب شعور سے پڑھنا شروع کیا, قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا, تو جس طرح پہلے سپیڈ میں آدھے گھنٹے میں سے 12 پڑھ لیا جاتا تھا, اب 4 گھنٹے میں بھی ایک پارا نہیں پڑھا جاتا, کیونکہ آپ اس کو ترجمہ کر رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, سد غور و فکر کر رہے ہیں. اب ایک رکوع کے اوپر ہی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے گول اپنا رکھا ہوا ہے قرآن ختم کرنے کا, گول رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں یہ بتا رہی ہوں, جس دن میرے سے پہلا پارا آج پورا مکمل نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو اب میں سوچوں گی اب اب کل کا کیسے کروں گی, کل بھی مہمان آ گئے, اب 2 سے 12 پیچھے رہ گئی. اب وہ گول ہے میرا جو ایکچولی مجھے کہہ رہا ہے کہ اب تو یہ ختم نہیں ہو سکتا, چھوڑ دو سب کچھ. اپنے گولز ریئلسٹک بنائیں, اپنے گولز کو ٹھیک کریں. جو مجھے کام نہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں, یہ ہماری وہی پرفیکٹ عبادت کی ڈیفینیشن ہے, جو کام مجھ سے اب کروا ہی نہیں رہی, یہ نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں, بس چھوڑو. یعنی 100 نہیں تو 5 بھی نہیں کروں گی, اب تو 100 ہو ہی نہیں سکتا. یہ یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے. بچہ اگر یہ اسٹار نہیں لے سک رہا یا لے سکتا, تو وہ بی لینے کے لیے بھی محنت نہیں کرتا, کیونکہ معاشرے نے ایکسپٹنس اسٹار کو دی ہے. بالکل اسی طرح رمضان میں دورہ قرآن کو ایکسپٹنس مل چکی ہے. اب میں دورہ قرآن کر نہیں رہی یا کروا نہیں رہی, میرا قرآن مکمل ہوا نہیں ہے, یا میں دورہ قرآن جیسی ایکٹیویٹی میں, یہ تراویح کے اندر پورے قرآن کو ختم کرنے کا گول نہیں اچیو کر سکی, یا اس کا کم بھی نہیں کر سکے. اب یہ 2 دن تو ہوا نہیں, اب بس چھوڑ دو. اب کیا فائدہ, اب رہ گیا. یہ شعوری طور پہ نہیں, انسان زبان سے نہیں نکالتا, دماغ میں لیکن اس کے یہ سوچ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی انرجی کم سے کم سے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اس کے اوپر سوچئے کہ اگر آج میرا لیکچر بیچ میں چھوٹ گیا
اور اب میں نے بچے سے بات کرنی شروع کر دی. اچھا آپ کا ٹیمپو ٹوٹ گیا، فائن، وہ لیکچر وہیں بند کر کے رکھ دیا. اب میں بچے کے ساتھ بیٹھ گئی ہوں، بات کر رہی ہوں. اچھا بچہ پیسفل ہوا، کھانا کھا کے چلا گیا. اب بچہ آدھے گھنٹے کی نظر ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے، اوکے، ناؤ اسٹارٹ اگین. کیا ایسا تھا؟ یعنی ادھر سے کتنی عبادت اب اس طرح کی مل گئی، اب دوبارہ وہاں چلی جاتی دوسری عبادت والے کام کے اوپر. تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر آنے لگے گی. آپ اس کنسٹرکشن کو جیسے جیسے سوچ کے بہتر کرنا شروع کریں گی تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے نہیں، اوپر اصل میں ورکنگ پھر کر کے مسئلہ، ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. جی ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ پھر یہ ہے کہ جو گول سیٹ کیا تھا وہ ریئلسٹک نہیں تھا، ہاں اور گول بنانا بھی نہیں تھا. میرا خیال ہے گول کی بجائے پروسیس کو انجوائے کرنا تھا شاید. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور عبادت کرنے والے لوگوں کو جو ہم نے ڈیفینیشن دین دنیا کو الگ کرنے والی بنا دی ہے، اور عبادت کو بڑا ہی ہم نے کوئی خاص شکل دے کے اس کو ایک یعنی ہر دور میں ہی ہوتا رہا. پہلے یعنی وہ پورا قرآن پڑھنے کا ہوتا تھا بغیر سوچے سمجھے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گونگوں بہروں کی طرح میری آیتوں پہ گر پڑتے ہیں. پہلے وہ والا تھا. پھر ہم لوگوں کے اندر شعور آنا شروع ہوا. پھر ہم نے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اب ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن ختم کرنے کو گول بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اچھا خیر ہے، نہیں جی ترجمہ کم بھی ہوا ہے تو کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، ٹائم لگتا ہے. اب ہم نے اس سے بڑا 6 گھنٹے میں قرآن کو یعنی ایک دن میں دینا شروع کر دیے. ترجمہ بھی ساتھ ڈالیں گے اور تلاوت بھی ڈالیں گے. تو ہمارے یعنی گولز اگین ہم نا اس بات کو سمجھ نہیں رہے، صحیح طرح نہیں کر رہے کہ تدبر لے کر آؤ، غور و فکر لے کے آؤ. جتنا ہو رہا ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرو. آگے کا نہیں پتا، ابھی زندگی میرے پاس ہے. کل کا روزہ نصیب ہوگا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آج کا روزہ میرے پاس ہے، آج کا دن میرے پاس ہے. تو قرآن کا ختم ہونا یا بڑا گول مجھے چاہیے ہی نہیں تھا ایکچولی. جس نے میرے اندر یہ فرسٹریشن ڈالی ہوئی ہے کہ یار اب یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو پائی، یار کیسی ہوں میں، اتنی گناہ گار ہوں، اتنی یہ ہوں. اور خاص طور پر ہم لوگ جو اپنے گولز ایک اور بھی ہے بنا لیتے ہیں اپنی کیپیسٹی سے بڑے، اپنے حالات کو دیکھے بغیر نان ریئلسٹک گول ہوں گے. یعنی 4 بچوں والی ماں نے بھی یہ بنا لی، اور جس عورت کے بچے ہی نہیں ہیں اس کے اور اس کے مقاصد میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کبھی جب میرے بچے نہیں تھے اور اب جب کہ میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جب کہ میرے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں تھی، اب میرے اوپر اگر معاش کی ذمہ داری ہے تو کیا میرے گولز میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی میرے پاس 9 to 5 کی جاب تھی، کبھی اب میرے پاس 9 to 11 کی جاب ہے. تو یعنی ہم اپنے حالات کو دیکھے بغیر گولز بنا لیتے ہیں. اس نے پورا یہ زبردست کام کیا تھا یار. اس نے تو پورا دورہ قرآن بھی کرایا، رات کو تراویح بھی پڑھا رہی ہے، نوافل بھی پڑھ لی ہیں، اس کے گھر میں بھی یہ کلاس ہو رہی ہے. یار میں نے بھی یہی کرنا ہے. یہ طریقہ ہی ہے نہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے ہو رہی ہیں چیزیں، ہمیں امپریس کرتی ہیں، ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور ہم اپنے دماغ کو صحیح طرح سے نوٹ نہیں کرتے کہ کیا کیا کچھ اس میں آ رہا ہے اور کیا کچھ میں جو امپریس کر رہا تھا اور میرے دماغ میں بیٹھ چکا ہے. تو سیلف ریفلیکشن، سیلف اویئرنیس حاصل کرنا. اور رمضان میرا خیال ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد جو میں نے سیکھا پڑا ہے اپنے استادوں سے، یہ آپ کو غور و فکر کی بہترین صلاحیتیں دیتا ہے. رمضان کا میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے تدبر کرنے کی صلاحیت کو، غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو ریجوینیٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں